اولاد کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنا، اس لیے کہ یہی اولاد نام روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی اولاد سماج میں منہ کو چھپانے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ پھر انسان کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ دراصل اگر انسان اپنی اولاد پر مستقل توجہ دیتا رہے، مستقل اس کا ساتھی بن کر رہے، اس کا دوست بن کر رہے، اس پر دھیان دے، تو یہی اولاد اس کا نام روشن کرتی ہے۔ اور اگر اسی اولاد کو بس ڈال دیا جائے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے، ہمارا بچہ ایسا ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ پھر آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے۔ دراصل ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کی اولاد ایسا نہیں کر سکتی، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی اولاد ایسا نہیں کر سکتی، اس کے بچے ایسی غلطی نہیں کر سکتے، اس کی بچی یہ غلطی نہیں کر سکتی، اور بس یہی اس کی غلط فہمی اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ دیکھو وقت کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بھائی میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں، نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے، غلطیوں کی طرف ہی یہ ابھارتا ہے، چلاتا ہے۔ ہاں اگر کسی پر میرا رب رحم فرما دے تو وہ اللہ کے فضل اور رحم سے بچ جاتا ہے۔ تو اب جب وقت کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو نفس ہے، یہ خواہش اٹھتی ہے، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو میری اور آپ کی یا آپ کے بچوں کی، ہماری اولاد کی کیا گارنٹی ہے؟ جب اللہ نے انسان کے اندر منہ رکھا ہے تو منہ کا اپنا ایک کام ہے، جب انسان کے اندر اللہ نے ناک دی ہے تو ناک کا ایک کام ہے، کان دیے ہیں تو کان کا ایک کام ہے، زبان دی ہے تو اس کا ایک کام ہے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بالغ کیا تو اس کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، ان کا بھی اپنا کام ہے۔ اب اس زبان کا، اس ناک کا، ان آنکھ کا، ان کان کا صحیح استعمال کرنا اور نہ کرنا، یہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کے اندر نفسانی خواہشات یہ قدرتی چیز ہیں، لہٰذا کسی آدمی کا یہ کہنا کہ نہیں ہمارے بچے تو ایسا نہیں کر سکتے، کیوں بھائی تمہارے بچے کیا نامرد پیدا ہوئے؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے، قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوئے ہیں اور بالغ ہوئے ہیں تو ان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوگی، لہٰذا تمہارا یہ سمجھنا کہ میرے بچے فرشتے ہیں یہ غلطی ہے، دھوکہ ہے، ان کا دل بھٹکے گا، ادھر ادھر جائے گا۔ تو اس لیے ان بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ماں باپ کو دھوکہ ہوتا ہے، گھر والوں کو دھوکہ ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنی غلطیوں کو اور عیب کو چھپانے کے لیے وہ نیکی کا سہارا لیتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک شخص ان کا نکاح ہوا ایک عورت سے، ان کی بیوی گھر میں آ گئی، بہت اچھی زندگی گزرنے لگی، بیوی بہت نیک، بہت پاک باز۔ گھر کے صحن کے اندر ان کے ایک درخت لگا ہوا تھا، تو بیوی کہنے لگی کہ مجھے تو بڑی پریشانی سی ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، اس پر جو ہے مرد پرندے بھی آ کر بیٹھتے ہیں، کوا بھی بیٹھتا ہے، چڑے بھی بیٹھتے ہیں، اور جو جانوروں پرندوں میں مرد ہو سکتے ہیں وہ بھی آ کر کے بیٹھتے ہیں، اور عورتیں بھی بیٹھتی ہیں۔ اب مجھے یہ چیز بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ مرد پرندے ہیں، یہ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اور شوہر نے جب دیکھا تو اسے لگا کہ بھائی یار کمال ہو گیا، ہماری بیوی اتنی تقوی پر چلنے والی کہ پرندوں سے بھی اس کو حیا آ رہی ہے کہ پرندے بھی اسے نہ دیکھ پائیں۔ اب آپ کا دل بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار بڑی تقوی اور طہارت والی عورت ہوگی بھائی، جس عورت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر رہی ہے کہ اس کو یہ مرد پرندے ہیں یہ دیکھ پائیں، تو اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا مرد نے اس پیڑ کو کٹوا دیا کہ اس پیڑ کو یہاں سے ختم کر دیجئے، ہماری بیوی کو جو ہے اس سے حیا آتی ہے کہ اس کو مرد پرندے بھی دیکھیں۔ صاحب زندگی چلتی رہی، تھوڑا وقت گزرا، جب اس نے یہ بات بتائی تھی، پیڑ کٹوا دیا کہ مجھے مرد پرندے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ وقت گزرنے کے بعد میں ان کی بیوی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ سمجھ رہے بھائی، ابھی تو تقوی کا یہ عالم تھا کہ شوہر سے کہا انہوں نے کہ گھر کے اندر جو یہ درخت کھڑا ہے اس پر مرد پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، مجھے ان سے پردہ کرنا چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ عورت رفو چکر ہو گئی۔ اب اس بیچارے نے جو ان دنوں میں لوگوں کو واقعات سنائے ہوں گے، آدمی سناتا ہے نا کہ یار ہمیں بیوی بڑی نیک ملی ہے بھائی، ماشاءاللہ، یار ہماری بیوی کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ ہم سے ایک دن کہہ رہی تھی کہ گھر کے اندر یہ پیڑ لگا ہوا ہے، اس پہ مرد پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، مجھے تو ان سے پردہ کرنا چاہیے، یار ہم تو بڑے خوش قسمت آدمی ہے، جنتی عورت مل گئی ہمیں۔ اب جب ایسا آدمی سب میں کہتا پھرتا ہو بیچارہ اور اس کی بیوی فرار ہو جائے تو وہ کیا منہ دکھانے کے قابل رہے گا سماج میں؟ تو اس بیچارے نے وہ بستی چھوڑ دی، دوسری بستی میں چلا گیا اور جا کر کے رہنے لگا۔ بستی میں جا کر رہنے لگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں جا کر مسافر پڑ جاتے تھے، کوئی بھی آ کر کے کھانے کو پوچھ لیتا تھا۔ یہ ہمارے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مسجد میں ہیں، کئی دن سے بس وہ مسجد میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی محلے والے نے کھانا کھلا دیا۔ بہرحال وہ چھوٹی سی بستی تھی، تو وہاں پر یہ ہوا کہ ایک کسی بڑے کے گھر میں
چوری ہو گئی اور اچھی خاصی چوری ہو گئی. اب شور مچ گیا کہ بھائی فلاں کے گھر میں چوری ہوئی ہے، فلاں کے گھر میں چوری ہوئی ہے. اب وہاں کا جو سرپنچ تھا، جو بھی بڑا تھا گاؤں کا، تو سب کو جمع کیا کہ بھائی گاؤں کے لوگوں کو بلاؤ. اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، پوچھا اور کہنے لگا کہ اس سب کے گھروں کی تلاشی ہوگی، زیور سونا چاندی کس نے چرایا ہے اس کی تلاشی لی جائے گی، جس کے پاس ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. لہٰذا لوگ جمع ہوئے، سب کے گھر کی تلاشی لی گئی، سب کچھ ہوا. ایک شخص تھے بہت نیک تقوی والے انسان، ساری بستی ان سے دعا کرانے کے لیے جاتی تھی. وہ کہیں باہر سے آ کر کے اپنی اللہ اللہ میں لگے ہوئے تھے. تو اب جو یہ صاحب مسجد میں تھے ان کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی بلا کے لے کر آؤ، باہر کے آدمی ہے کیا پتا انہوں نے چوری کی ہو. تو صاحب ان کو بھی بلایا گیا، دیکھا تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں، کسی آدمی کے پاس کوئی سامان نہیں نکلا، چوری کا جو مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہوا. لوگ پریشان کہ یار آخر گیا تو گیا مال کدھر، سامان گیا کدھر. تو اس شخص نے یہ کہا کہ کیا گاؤں کے سارے لوگ آ گئے، سب کے گھروں کی تلاشی لے لی گئی؟ کہ سب لوگ آ گئے ہیں، سب لوگوں کے گھر کی تلاشی لے لی گئی، ادھر ادھر دیکھ لیا گیا، لیکن سامان کہیں ملنے کے لیے تیار نہیں. کہ کوئی شخص رہ گیا ہو؟ کوئی آدمی نہیں رہ گیا. ایک بزرگ ہیں جو اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بھی ایڑیاں اٹھا کر چلتے ہیں، صرف پنجوں کے بل چلتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ کہیں اللہ کی زمین پر بوجھ نہ ہو، اس لیے بس ایڑیوں کو اٹھا کر کے پنجوں کے بل چلتے ہیں. ان کے تقوی کا یہ عالم. تو اس شخص نے کہا کہ وہی چور ہے. کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، ساری بستی ان کے پاس دعا کرانے کے لیے جاتی ہے اور تم بات کر رہے ہو کہ وہ چور ہے. کہ میں کہہ رہا ہوں نا وہ چور ہے. کہ کیسے کہہ رہے ہو تم؟ کہ میں ابھی تقوی کی جو لائن ہے نا میں اس کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ لوگوں کا تقوی کیسے ہوتا ہے. جو تقوی میں اوور ایکٹنگ کرے نا، جو آدمی اوور ایکٹنگ کر رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. بلایا گیا، اس کی کوٹھی کو جو جہاں کٹی بنا رکھی تھی اس نے دیکھا گیا، تلاش کیا گیا تو سامان وہیں پر نکلا. اب سارے لوگ حیران کہ بھائی تجھے کیسے معلوم ہے؟ کہ صاحب بس اس کہانی کو مت پوچھئے، میں کیسا دھوکہ کھا کر آ رہا ہوں. میں بھی اسی گمان میں تھا کہ تقوی کا یہ عالم ہے. کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میری شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. میری بیوی جب گھر میں آئی تو صوم و صلات کی پابند تھی. میرے گھر کے اندر ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر پرندے آ کر بیٹھتے تھے. ان میں مرد پرندے بھی ہوتے تھے اور جو عورت پرندے ہوتے وہ بھی ہوتے تھے. تو میری بیوی نے تقوی کا یہ مطلب مجھے دکھایا خواب کہ اس درخت پر جو ہے مرد پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا پردے کی خاطر تم اس کو کٹوا دو. میں نے اس کو کٹوا دیا تھا. چند دنوں کے بعد میں میری بیوی بھاگ گئی تھی. میں یہ سمجھتا رہا کہ تقوی پہ چل رہی ہے. تو ایسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ یہ آدمی جو یوں کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا بوجھ نہ پڑے، ایڑی اٹھا کر چلتا ہے، تو یہ تقوی کی اور ایکٹنگ کر رہا ہے. مجھے لگا کہ یہی چور ہے. تو بعض دفعہ اور ایکٹنگ جو آدمی کرتا ہے تو اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ آدمی تو ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو میں یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے یا ہماری بچیاں ایسی غلطی نہیں کر سکتی ہیں، وہ غلط قدم نہیں اٹھا سکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بچہ یا بچی نمازوں سے دور ہے، نماز جیسے تیسے کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اچانک سے وہ تہجد پڑھنے لگ جائے تو یہ مت سمجھو تمہاری اولاد نیک ہو گئی ہے. اللہ کرے ایسا ہو. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ دور اندیشی سے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ان کے عمل پر. میں تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بچہ تہجد گزار اگر بن جائے تو اس کو یہ سمجھا جائے غلط ہی ہے. غلط مت سمجھو، لیکن نگاہ کو سختی کے ساتھ رکھنا چاہیے. اب اچانک سے تمہارا بچہ یا بچی تہجد پڑھنے لگ جائے تو تم یہ مت سمجھو کہ تمہارا بچہ متقی ہو گیا. تم یہ سمجھو کہ ضرور اس کی زندگی میں کچھ اتل پتل چل رہا ہے. اور یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. میرے پاس اب میں جانتا نہیں، میرا نمبر مل گیا ہوگا کہیں سے. کئی دفعہ لڑکیوں کے فون آئے، نوجوان لڑکیوں کے، اور فون کرنے کے بعد میں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ مفتی ریاض بول رہے ہیں؟ میں نے جی ہاں بتائیے آپ کون ہیں؟ نہیں بس وہ تو نہیں بتا سکتی میں، اور بس وہ ایک فلاں لڑکا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ بھی انہیں جانتے ہیں، اور بس وہ مجھ سے ناراض چل رہے ہیں. میں تہجد میں اٹھ کے ان کی دعا بھی مانگ رہی ہوں، میں تہجد پڑھ رہی ہوں کئی دن سے، اللہ سے مانگ رہی ہوں وہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، نماز بھی پڑھنے لگی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں اور تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. آپ انہیں سمجھا دو یا آپ بھی دعا کر دو. اب آپ بتاؤ، گھر کے اندر جو اس کے ماں باپ ہوں گے وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچی ہماری تہجد پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے دیکھیے یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. یہ سچے واقعہ ہے، اور ایک تو نہیں کئی واقعے میرے سامنے ایسے آئے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہماری بچے ایسی نہیں ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے بے غیرت اور اتنے دیوس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ڈال رکھا ہے. صاحب یہ تو ان کو تھوڑے سے کراٹے سکھا رہے ہیں، صاحب ان کو یہ تو تھوڑی سی انگلش سکھا رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، اور ہمارا تو گھر جیسا معاملہ، بھائی بہن جیسا معاملہ. اور کیسے بھائی بہن بن گئے؟ بھائی بہن تو اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ یہ اس کا سگا بھائی ہے، یہ اس کی سگی بہن ہے، یہ ہے، تم کہاں سے رشتے بناتے پھر رہے ہو؟
وقت کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں لیتا ہوں، جب غیر محرم ملتی ہے تو نفس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے، تو تمہاری بچی کیا الگ آرڈر دے کر کے بنوائی ہے تم نے کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں بڑھیں؟ مطلب کیا ہے بھائی بنانے کا؟ ارے صاحب آپ بس ہمارا تو بڑا قریبی معاملہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، پھر ایک دن وہ دن بھی دیکھنے پڑ جاتے ہیں کہ پھر انسان سماج میں منہ دکھانے لائق نہیں رہتا ہے۔ ارے بھائی غیر ایمان والے تو دوسری بات اپنے کھلیرے پھپھیرے چچیرے ہو جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ خطرہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی تو گھر میں آ جا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کھلیرے پھپھیرے تیرے چچیرے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اندر نفسانی خواہشات بھڑکنے لگتی ہے، دل ادھر ادھر اتھل پتھل کرنے لگتا ہے، تو پھر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نہیں صاحب ہمارے بچے ایسے نہیں ہو سکتے، ہماری بچی ایسے نہیں ہو سکتی، تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور کوئی آدمی اگر جا کے سمجھائے، اور بھائی تنہائی میں سمجھا رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اس طرح کی تھوڑی سی خبر ملی ہے یار، دیکھو قوم کا سماج کا مسئلہ ہے، بچی ہے بچہ ہے غلط قدم اٹھا سکتا ہے، تو یار اس چیز کو کنٹرول کرو، تو بعض بے غیرت تو ایسے ہیں کہ وہ الٹا لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف رپورٹ کر دیں گے، مقدمہ لکھوا دیں گے، تم ہمیں یوں کر رہے ہو، بدنام کر رہے ہو۔ ارے بدنام کرنا ہوتا تو تیرے پاس کیوں آتے بھائی؟ ثبوت اکٹھے کرتے اور پھیلاتے۔ یہ آدمی تیرے پاس چل کر آئے، تیرے ہمدرد ہیں، ان کو قوم کی اور تیرے گھر کی فکر ہے جو تجھ سے آ کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں اگر آپ سے کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی بچی کہاں جا رہی ہے آپ کی ٹیوشن کی، تھوڑا سا احتیاط رکھو، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو اتنی بات میں سمجھ جایا کرو کہ کچھ نہ کچھ بات ہے، مجھے سختی سے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور صاحب اب تو وہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو بڑا موبائل دے دیا، آن لائن کلاسز تو چل رہی ہیں لیکن پیار اور محبت کی، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت کم بچیاں ایسی ہیں کہ جو صحیح استعمال کر رہی ہیں، جو واقعتاً پڑھائی کر رہی ہیں، ورنہ موبائل آنے کے بعد میں جو ہے دل ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور غلط تعلق قائم ہونے کے 100 سے 100 نہیں 1000% یہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر موبائل دینا بھی ہے پڑھانا بھی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اپنے سامنے صحن میں رکھ کر کے ان سے پڑھائی کرائی جائے، راتوں کو دے دیا اور صاحب الگ کمرے کے اندر ہے پڑھائی ہو رہی ہے، کبھی پتہ چلے کہ ایسی پڑھائی ہو رہی تھی کہ آپ سماج کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ ضرور پڑھائی کرائیے، دیجئے، فائدہ ہونا چاہیے، لیکن اپنے سامنے رکھ کر کے۔ بھائی یہ لیپ ٹاپ یہاں رکھا ہے، کسی بچے کو پڑھنا ہے، اسکول کا ٹیوشن ہے، آن لائن کلاس چل رہی ہے، یہاں صحن میں بیٹھ کر کے آپ جو ہے یہ کام کریے۔ بند کمرہ کر کر کے بہانے بناتے ہیں بچے، یہاں ڈسٹرب ہوتا ہے، تھوڑا سا الگ سکون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے تم کمرے میں ہی چلو، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے پاس جا کر کے بیٹھو، آپ کلاس لیجیے، ہم بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اتنی توجہ دینی پڑے گی بھائی۔ یہ بچے ہیں آپ کے، ساری دنیا ایک طرف، سارے کام ایک طرف، اور آپ کی اولاد اور ان کی عزت ایک طرف، اس طرح سے دور اندیشی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے پر چلائے، ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالی ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔